اصل کامیابی۔ اسلم 5ویں جماعت کا طالب علم ہے، لیکن اسے اپنی پڑھائی سے کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ ایک دن اسلم کو کسی کام سے اسکول کی لائبریری میں جانا پڑا اور وہاں جا کر بہت حیران ہوا، کیونکہ وہاں بہت خاموشی تھی اور اسکول کے کچھ بچے وہاں بیٹھ کر پڑھ رہے تھے۔ اسلم نے ان سے پوچھا کہ وہ کھیل کیوں نہیں رہے۔ انہوں نے بتایا اگر وہ اپنا قیمتی وقت کھیل کود میں ضائع کریں گے تو بڑے افسر کیسے بنیں گے۔ اسلم نے کہا مگر زیادہ پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا، پڑھنے کے لیے تو ساری عمر پڑی ہے۔ انہوں نے کہا اگر وقت پہ اپنا کام نہیں کریں گے تو وہ دوسروں سے پیچھے رہ جائیں گے اور اپنے ملک کا نام روشن نہیں کر سکیں گے۔ اگر ہم اپنا آدھا وقت تعلیم پر لگائیں تو اس سے بہت سے کام کر سکتے ہیں جن سے ہمارے ملک کا نام روشن ہو سکتا ہے۔ اگر علم نہ ہو تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور اگر انسان کے پاس علم جیسی طاقت ہو تو وہ آسمان کی بلندیوں کو بھی چھو سکتا ہے۔ اسلم جو یہ سب کچھ بہت حیرانی سے سن رہا تھا، اس نے اچانک فیصلہ کیا کہ علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اس دن کے بعد اسلم نے پکا ارادہ کر لیا کہ وہ دل لگا کر پڑھائی کرے گا اور اپنے ملک کا نام روشن کرے گا۔ پیارے بچوں، مغرور بادشاہ، تحریر بائے فاطمہ عرفان۔ اٹلی کا ایک بادشاہ حکومت اور دولت کے گھمنڈ میں غریبوں سے بات تک کرنا بھی برا سمجھتا تھا، اس لیے اکثر لوگ اسے ناپسند کرتے تھے۔ ایک روز بادشاہ شکار کرنے گیا، کسی جانور کا پیچھا کر رہا تھا کہ اس کا گھوڑا بے قابو ہو کر دور نکل گیا۔ تمام نوکر، سپاہی، وزیر سب بچھڑ گئے اور بادشاہ تنہا رہ گیا۔ اتنے میں ایک کسان نے بادشاہ کے گھوڑے کی رکاب پکڑ لی۔ اس کی شکل ہو بہو بادشاہ سے ملتی تھی، فرق یہ تھا کہ اس کی پوشاک اور حالت غریبوں جیسی تھی۔ اس نے بادشاہ سے کہا میں 3 دن سے حضور کی ڈیوٹی پر بھوکا پیاسا چلا آ رہا ہوں، مگر کوئی میری فریاد نہیں سنتا۔ بادشاہ غریب کو میلا کچیلا کپڑوں میں دیکھ کر یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گیا کہ میں ایسے لوگوں سے بات نہیں کرتا۔ غریب کسان پھر بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا، یہاں تک کہ بادشاہ ایک تالاب پر پہنچ کر گھوڑے سے اترا۔ اس نے تاج اور کپڑے اتار کر ایک طرف رکھے اور نہانے کے لیے تالاب میں اتر گیا۔ جب بادشاہ تالاب میں اتر چکا تو غریب کسان نے بادشاہ کے کپڑے پہن کر تاج سر پر رکھ لیا۔ بادشاہ کے گھوڑے پر سوار ہو کر رفو چکر ہو گیا۔ کسان بادشاہ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ اسے شاہی نوکر مل گئے، جنہوں نے اسے بادشاہ سمجھ کر ادب سے سلام کیا اور ان کے ساتھ شاہی محل میں چلا گیا۔ اصل بادشاہ تالاب سے نہا کر باہر نکلا تو کپڑے، تاج اور گھوڑا کچھ بھی موجود نہ تھا۔ وہ بہت گھبرایا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا۔ لاچار غریب کسان کے میلے کپڑے پہنے اور کئی دن تک فاقے کرنے اور بھٹکنے کے بعد شہر پہنچا، مگر اب اس کی یہ حالت تھی کہ جس سے بات کرتا کوئی منہ نہ لگاتا، اور جب یہ کہتا میں تمہارا بادشاہ ہوں تو لوگ اسے پاگل سمجھ کر ہنس دیتے۔ 2-3 ہفتے اسی طرح گزر گئے۔ جب اس پاگل کا قصہ بادشاہ کی ماں نے سنا تو اسے بلوا کر اس کے سینے پر تل کا نشان دیکھا، پھر جس سے اس کی پہچان کی تصدیق ہو گئی۔ کسان نے اصلی بادشاہ کی یہ حالت دیکھ کر کہا کیا تم وہی شخص ہو جو دولت اور حکومت کے گھمنڈ میں غریبوں کی فریاد نہیں سنتے تھے؟ اسی کی سزا دینے کے لیے میں نے یہ سب کیا تھا۔ اگر تم گھمنڈ چھوڑ کر رحم اور انصاف کا اقرار کرو تو میں تمہارا تاج و تخت واپس کرنے کو تیار ہوں، ورنہ ابھی قتل کا حکم بھی دے سکتا ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ نے عاجزی اور ندامت کے ساتھ اپنی غلطی تسلیم کی، اور کسان اسے تاج و تخت واپس دے کر گھر چلا گیا۔
جس کے بعد بادشاہ نے اپنی اصلاح کی اور چند دنوں میں اس کی نیک نامی کا ڈنکا دور دور تک بجنے لگا۔ خرگوش اور کچھوا۔ ایک کچھوے اور خرگوش کی دوستی ہو گئی۔ دونوں ایک ساتھ کھیلتے اور گھومتے پھرتے۔ ان کو معلوم تھا کہ لڑائی اچھی بات نہیں، لیکن پھر بھی کبھی کبھی ان کی آپس میں لڑائی ہو جایا کرتی۔ ہوتا یوں کہ دونوں راستے میں جا رہے ہوتے تو خرگوش تیز چلنے کی وجہ سے آگے نکل جاتا اور کچھوا اپنے بھاری جسم کی وجہ سے تیز نہ چل سکتا اور پیچھے رہ جاتا، جس پر خرگوش اس کا مذاق اڑاتا۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ کسی کا مذاق اڑانا کتنی بری عادت ہے۔ آخر ایک دن کچھوے نے تنگ آ کر خرگوش سے کہا، دیکھو، مجھے بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے اور تمہیں بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، اس کے لیے تم اپنی تیز چلنے پر غرور مت کرو۔ اللہ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اگر تم کو اپنی تیز چلنے پر غرور ہے تو آؤ، ہم دونوں مقابلہ کرتے ہیں۔ خرگوش بھی مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔ مقابلہ شروع ہوتے ہی خرگوش تیزی سے آگے کی طرف بھاگا۔ کافی دور نکل جانے کے بعد اس نے سوچا کہ کچھوا تو بہت دیر کے بعد یہاں پہنچے گا، جب تک میں کچھ دیر آرام کر لوں۔ یہ سوچ کر وہ ایک درخت کے نیچے سو گیا۔ ادھر کچھوا آہستہ آہستہ چلتا ہوا خرگوش کے پاس سے گزرا۔ خرگوش سو رہا تھا۔ کچھوا ساری بات سمجھ گیا۔ اس نے اپنی رفتار اور تیز کر دی اور مقررہ جگہ تک پہنچ گیا۔ اب خرگوش اپنی نیند سے بیدار ہوا اور بھاگتا ہوا مقررہ جگہ تک پہنچا جہاں کچھوا پہلے سے موجود تھا۔ خرگوش کو بہت شرمندگی ہوئی اور اس نے غرور کرنے سے توبہ کر لی اور کچھوے سے معافی مانگی۔ کچھوے نے بھی اسے معاف کر دیا۔ دوستو، ہمیں بھی کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ ہر ایک کو ہم اپنے سے بہتر سمجھیں گے تو کبھی ہماری کسی سے لڑائی نہیں ہوگی، اور جو کسی کو تنگ کرنے کے لیے مذاق اڑاتا ہے تو مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس کمزوری میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ پیارے بچوں، امید ہے آج کی کہانی آپ سب کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔ ملتے ہیں اب ایک نئی کہانی کے ساتھ۔